حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الإسلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بلغوا عني ولو آية۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں، تمام تسبیحات، تمام کبریائی، تمام بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جو دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں بیماریوں کو ختم کرنے والا، دنیا آخرت میں کامیابی دینے والا، جہنم سے بچانے والا اور جنت عطا کرنے والا اکیلا رب ہے۔ اس کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں اور اس کے قدرت میں کوئی شک نہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک بات میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرے استاد محترم ابوبکر حقانی، میرے بڑے بھائی شکیل بھائی، میرے ساتھی کاظم بھائی اور ہمارے نوجوان ساتھی عبدالعزیز، ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے دینی خدمات دے رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ خصوصی طور پر میرے بارے میں بتا دوں کہ علماء اہل حدیث، علماء حق، مکی، مدنی، سلفی، جامعی، عمری علماء کا میں ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں، داعی اسلام ہوں، ذاکر نائک اور دوسرے دائیوں کا ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں، ایک دائی ہوں اور ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں اسلام کا۔ ایک بات میں واضح کر دوں۔ دوسری بات، میں اس دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہاں جو موجود ہے اور جو ہم کو سننے والے ہیں، ہم سب کو صحابہ کی طرح دائی اور مبلغ بنا دے رب العالمین، مسلمان بنا دے رب العالمین، اور دین اسلام کو سارے عالم میں پھیلا کر شرک و بدعت اور حرام کا خاتمہ کر کر توحید و سنت اور شریعت الہی کو نافذ کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور رب العالمین امن و انصاف، سلامتی، عافیت اور خیر کو پوری دنیا میں قائم کرنے والا بنا دے، اور ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے ختم فرما دے رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کے لیے گزارش ہے، جا کر ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کو عام کر دینا انشاءاللہ۔ جا کر ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کو عام کر دینا، جہاں لکھا ہو کفر وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر ان سلامتی کے پھولوں کو کوئی کچل ڈالے تو اس ظالم کی اچھے سے کلاس لکھ دینا انشاءاللہ۔ اب میں کلاس بولا، آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے، جیسے عبدالعزیز بھائی بولے کہ بعض چیزیں بات پہ ہاتھ رکھ کے کی جائیں گی، تو میں بات پہ ہاتھ رکھ کر کرنے میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں ایک چینل پر ڈیبیٹ کے فوری بعد آئی بی کے ایک سینئر آفیسر مل گئے، بات چیت شروع ہو گئی، کہنے لگے کیا الیاس صاحب آپ کب تک ڈیفینڈ کریں گے ذاکر نائک کو؟ اب ان کا دور گیا۔ میں بولا سر، ابراہیم علیہ السلام 8000 سال پہلے تھے، اور ایک ریکارڈ کے مطابق نوح علیہ السلام 16000 سال پہلے تھے۔ جب سے یہی شوق ہے انہوں گئے بول کر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم توحید والے ایسے ہیں کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، مٹی نہیں ہستی ہماری، سوچنے والے مٹ جاتے، الحمدللہ اللہ ہم کو قائم و دائم رکھتا۔ تو بولے پھر آپ کیا سوچتے ذاکر نائک کے بارے میں؟
میں بولا اللہ پوری عزت کے ساتھ واپس لائیں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جو گئے تھے چھپتے چھپاتے پریشانی کی کیفیت میں گئے تھے, جب واپس آئے 8 سال میں اللہ بادشاہ بنا کر واپس لایا تھا. انشاءاللہ ذاکر بھائی بھی پوری عزت اور قوت کے ساتھ واپس آئیں گے, اللہ ہم کو ذریعہ بنائیں. تو بولے آج پھر یہ بڑے بڑے جو رولرز ہیں ان کا کیا ہے؟ میں بولا ان کے بھی اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ, اللہ ہمارے ذریعے لائے رب العالمین. کئی جنوں کی ہسٹری میں ہمارے ہاتھوں سے اچھے دن لکھے ہوئے ہیں, تو ان کے بھی اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج کے موضوع پر میرے بھائی, انبیاء کی وراثت خطرے میں ہے. عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ ایک بڑا پیارا جملہ 20 سال پہلے فتح دروازہ کی مسجد میں خطبے میں بولے تھے, ہم دائیوں کے لیے خصوصی طور پر, میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آپ کے ذریعے یا بغیر آپ کے ذریعے اللہ اس کو عزت دے کے رہے گا. چاہے آپ کھڑے رہیں اسلام کے لیے چاہے نہ کھڑے رہیں, اللہ اسلام کو عزت دے کے رہے گا. آپ اسلام سے جڑ کے توحید و سنت پہ قائم رہ کے اس کی دعوت دیتے رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی عزت دے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اللہ آپ کو ذلیل کر کے ہٹا دے گا, اسلام کو اٹھا دے گا. تو بھائیو بزرگو دوستو, مسئلہ یہ ہے کہ عزت اور احترام, دنیا کا خیر اور سلامتی اور عافیت کائنات کے رب اللہ رب العالمین سے اگر چاہتے ہیں اور دنیا میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے تمام اقوام کے لیڈر بن کے رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں جنت الفردوس کے وارث بننا ہے, تو اللہ کی قسم اعبدوا اللہ واطیعوا الرسول کی دعوت کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں, کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. اللہ ہی کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. اب آئیے ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے کیا انالیسس ہے. نوح علیہ السلام کمزور, 900 سال محنت کرنے کے بعض روایتوں میں آتا 80 لوگ ایمان لائے مشکل سے. ہر 10 سال میں ایک آدمی کا ایوریج بھی نہیں ہے ایمان لانے میں. نوح علیہ السلام اور جماعت کمزور, ایمان میں قوی لیکن تعداد میں مٹریلزم میں کمزور. اور اس دور کے چودھری, اس دور کے رولرز, اس دور کے بڑے لوگ مضبوط. اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا, ان کے مشن کو روکنا, لا الہ الا اللہ کی جو دعوت تھی اس کے خلاف جانا, بتوں کی پوجا کرنا, جانوروں پتھروں کی پوجا کرنا, سورج چاند تاروں کی پوجا کرنا اور شرک کر کر رعب جتانا اور توحید کا انکار کرنا, ایسا ماحول بنا ہوا تھا. نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیدھا صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے. کون سی والی؟ فذکر انما انت مذکر, پہنچا دیجئے, آپ کا کام پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ کسی کے اعمال کے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. کنوے, یو آر دا کنویئر, یو آر ناٹ میڈ دا مینیجر آن ادرس افیئرس. آپ کا مسئلہ ہے صرف دعوت دے دینا, باقی نپٹنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. نوح علیہ السلام ذمہ داری پوری کرے, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت کو بچا لیا اور کفار کی مضبوط جماعت کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر کے غارت کر کے رکھ دیا. تھوڑا آگے آئیے, ابراہیم علیہ السلام کمزور, اکیلے, والد خلاف, رشتہ دار خلاف, قوم خلاف, شہر خلاف, ملک خلاف, وقت کا بادشاہ خلاف, پوری آرمی خلاف, ہر ایک جنا مخالفت پر ایک بندہ کھڑا ہے, کیا کہتے ہوئے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور کامیاب ہو جاؤ, یہ بتا تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اکیلا بندہ ٹھہرے ہوا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے میرا یہ وہ بندہ ہے جو سارے عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے. پوری دنیا سے ٹینشن لے لیا, کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. جانوروں, پتھروں, مورتیوں, انسانوں, مردوں کی پوجا نہیں. حی القیوم, قادر, مالک, ستار, مجیب, رحمان اور رحیم اور رب العالمین, اکیلے اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں,
پوری قوم مخالف، آگ جلائی گئی، کپڑے آگ کے اتار دیے گئے، آگ میں پھینک دیا گیا، بندے نے پڑھ لیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کر دیا اور آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وقت پہ ٹھہرنا رہتا میرے بھائی، وقت پر بولنا رہتا میرے بھائی، وقت پر دعوت دینا رہتا میرے بھائی، وقت پر ظالم سے ٹکر لینا رہتا۔ رب کعبہ کی قسم، زندہ رہے تو غازی، اللہ بلا لیا تو شہید انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، لیکن وقت پر ٹھہر کے بات کرنا رہتا۔ اور وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا، تیرے قدموں کو جما دے گا، غیروں کے دلوں پہ تیرا رعب ڈال دے گا، ایسا رعب، اللہ اکبر، نہ فوج ہے، نہ آرمی ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ مال ہے، نہ تعداد ہے، پھر بھی غلبہ اکیلے بندے کا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا ابراہیم امت ہے۔ جانتے ہیں آپ قرآن میں امت صرف کوانٹیٹی کے لیول پہ نہیں ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ 200 کروڑ، نہ نہ نہ، امت وہ واحد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے، پورے ایریے پہ اللہ نے غلبہ عطا کر دیا رب العالمین۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، ہر دور میں حق والے کمزور رہے، فکر کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ آپ لوگاں فل پیسے والے مضبوط ہے، میں بول رہا ہوں خالی ایسا کمزور رہے ہر دور میں۔ آپ ذرا سا آگے آئیے، موسیٰ علیہ السلام کا دور کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بھائی ہے ہارون علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک لکڑی ہے۔ اپوزیشن میں کون ہے؟ وقت کا فرعون ہے، پوری فوج ہے، پوری حکومت ہے، ہر کوئی مخالفت پہ ہے۔ اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام بھائی کے ساتھ وہ لکڑی لے کے دربار میں جا رہے ہیں اور دعوت دین دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تیرا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوائے ایمان کے۔ ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پوری کی پوری بنی اسرائیل غلامہ ہیں اس وقت۔ آج آپ ہم آواز دیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، دین و دنیا کی دولت سے نوازے، سلامتی اور عافیت دے۔ اتنی تعداد میں آگئے ماشاءاللہ، بلانے والوں کو اللہ برکت عافیت دے، آنے والوں کو اللہ سلامتی اور عافیت سے نوازے رب العالمین۔ بڑی بات۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساتھ ٹھہرنے کی پوزیشن میں نہیں، اکیلا بندہ بھائی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ان کے ایک بندے کو میں نے قتل کیا ہے، میں گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ ڈرو مت، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جا کے ٹھہرنا رہتا میرے بھائی، جا کر اعلان کرنا رہتا قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ اعلان کر دیے، اس پر آپ ڈر گئے، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم آپ کا رعب کفار کے دلوں پہ پڑ گیا الحمدللہ۔ 24 چینلوں پر 5 سالوں میں 1500 سے زیادہ ڈیبیٹس الحمدللہ میں دے کر آ گیا۔ اللہ کی قسم ہر ڈیبیٹ میں اللہ نے عزت سے داخل کیا اور عزت سے نکالا رب العالمین۔ اب یہ نوبت ہے، بنگال الیکشن ہارنے کے بعد شام کے 4 ڈیبیٹس فون آتے، سر پلیز یہ ٹائم ہے، سر یہ ٹائم ہے، آج تک کا ڈیبیٹ، ٹائمز ناؤ، CNN کا ڈیبیٹ، پلیز یہ ٹائم ہے، اچھی بات ٹائم دے دیتا ہوں۔ 4 بجے وہ ڈیبیٹس کینسل ہونا شروع ہو جاتے۔ کئی کو کینسل ہو رہے بھائی؟ نہیں سر آپ آتے بولے تو وہ سامنے والی پارٹی کے لوگ نہیں آتے بول رہے۔ ارے میں بولا چینل تمہارا، اینکر تمہارے، 4 پینلسٹ تمہارے، پورا ماحول تمہارا، حکومت تمہاری، ادارے تمہارے، ہم صرف آ رہے تو کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرائے کے گھر سے نکل کے ایک بندہ 2 ویلر پہ جا رہا، کیا لے کے جا رہا؟ قال اللہ قال رسول اللہ۔ تو پھر بھی نہیں بولے نہیں سر سمبت پاترا تو ہرگز نہیں آتے بول رہے۔ میں بولا ایک بار بولو
ان کو سیدھے رہو بولو، ہم بھی سیدھے رہیں گے، سلیقے سے بات کریں گے. نہیں سر انہوں آتے ہی نہیں بول رہے آپ ہے تو. میں بولا اتنا ڈر کافی ہے، بولو انشاءاللہ اللہ چاہے اتنا ڈر کافی ہے. تو بھائیو بزرگو دوستو، غلبہ آپ کا، کامیابی آپ کی، ترقی آپ کی، سلامتی آپ کی، حکومت آپ کی، رب کعبہ کی قسم دنیا آخرت کی عزت آپ کی. صرف اللہ کے دین کو اپنا بنا لو آپ انشاءاللہ. خال اللہ خال رسول اللہ کو سینے سے لگا لو. اٹھے بیٹھے توحید کی دعوت، شرک کے خلاف، سنت کی دعوت، بدعت کے خلاف. 55 سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زبردست شیخ دعوت دین دیتے ہیں، عقیدہ پڑھاتے ہیں. ایک نوجوان نے پوچھ لیا، شیخ 30 سال سے میں آپ کو سن رہا ہوں، بچے سے بڑا ہو گیا، میرے بچے ہو گئے، آپ آج بھی عقیدہ 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 پڑھاتے ہیں، اللہ کی عبادت نبی کی اطاعت، اللہ ہی کی عبادت نبی کی اطاعت، دوسرے مسائل پر کیوں نہیں بولتے؟ عراق پر، سیریا پر، افغانستان پر، لیبیا پر کیوں نہیں بولتے؟ شیخ نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے عقیدہ چھوڑا تھا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، عقیدے پر مضبوطی اختیار کرو. بھائیو بزرگوں، یہ کنوے کرنا رہتا ہے انشاءاللہ، یہ کنوے کرے کامیاب انشاءاللہ. اس پر ڈٹ گئے. ابوبکر خانی، میرے استاد محترم ابوبکر خانی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری آیت تلاوت کی، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اس پر ڈٹ گیا، تتنزل الملائکہ، اللہ اس پر ملائکہ کو نازل کرے گا. اللہ کے نبی اور صحابہ ڈٹ گئے، اللہ نے چوتھے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو نازل کر دیا تھا. آج بھی کامیابی انشاءاللہ مل سکتی. کیا میں اور آپ دائی بن سکتے انشاءاللہ؟ آئیے مختصر سا دیکھ لیں اختتام، تقریر کے اختتام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی. اللہ اکبر، کیا طائف کا واقعہ شیخ نے بیان کیا، رونٹے ٹھہر گئے. خیرات کو سنا میں آج، اللہ جزائے خیر دے خاری کو، میرے رونٹے ٹھہر گئے. وہ نظم میں نے سنا، بڑی پیاری دل کو لگ گئی. شیخ نے جو بیان کیا طائف کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، اللہ کی قسم رسول اللہ کی جسم اطہر پر ایک پتھر پڑنا ہم کو منظور نہیں، ہماری نسلیں ختم ہو گئی منظور ہے انشاءاللہ. لیکن وہ نبی نے کیسے قربانیاں دیے بھائی، اللہ اکبر. اور رب نے وہ قربانیاں دینے بھی لگائے. آپ ایک بات اچھے سے دماغ میں لے کر جائیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج اللہ کو اور اللہ کے نبی کو، رسول اللہ اور صحابہ کا بھوکا رہنا منظور، صحابہ کا کٹ جانا منظور، نبی کا خون بہنا منظور، نبی کا ایک شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر جانا منظور، نبی کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کا جنازہ اٹھ جانا منظور، نبی کا بھوک سے پریشان ہونا منظور. اللہ کی قسم منظور نہیں. اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ شرک منظور نہیں، بالکل منظور نہیں میرے بھائی. ہم شرک دیکھ کے آرام سے سہ لیتے، اللہ کو منظور نہیں. 2200 آیتیں قرآن میں توحید کے تائید میں شرک کے خلاف ہے. 20 to 100 1/3 of the Quran is on توحید and shirk. That توحید should be implemented, shirk should be wiped out. اسی لیے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. توحید والا سورہ پڑھنے پر 33% قرآن پڑھنے کا ثواب. زمین پر اللہ کو شرک منظور نہیں. اگر میں نے آپ نے شرک پر رضامندی دے دی، ہم نے اپنی تباہی کا گڑھا کھود لیا. درگاہ، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، جانوروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، انسانوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، سورج چاند تاروں کی پوجا، اگر ہم یہ دیکھ کے دل میں کلکلاہٹ نہیں ہوئی، اس کے خلاف کام نہیں کرے، لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دیے، اللہ کی قسم ہم اپنی تباہی کا گڑھا کھود لیے. پھر بھائیو بزرگوں دوستو، سب منظور رہے گا، شرک منظور، شرک منظور. سالڈ دعوت دے دینا انشاءاللہ، شرک منظور نہیں. ایک وعدہ اللہ کا کیا ہے سن لیجئے 2 منٹ میں. 2 وعدے اللہ کے. پہلا وعدہ سورہ مومنون سورہ نجم، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اللہ تم کو اس زمین کا بادشاہ بنا دے گا انشاءاللہ. Establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. You will be the king and the viceroy of the land. آپ زمین کے بادشاہ رہو گے انشاءاللہ.
اور دوسرا وعدہ اللہ کا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم لوگ اللہ کے دین کی دعوت نہیں دو گے، ذمہ داری نہیں اٹھاؤ گے، اللہ تم کو کٹا کے ہٹا دے گا، ایسی قوم لائے گا جو تمہاری طرح نہیں رہیں گی۔ کوسا وعدہ ہم کو پسند ہے لے لیجئے، ہم کو تباہ ہو کے برباد ہونا ہے یا ہم کو توحید و سنت کی دعوت دے کر کامیاب ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ انشاءاللہ دعوت دین دینا ہے، انشاءاللہ شرک و بدعت برداشت کریں گے، حرام برداشت کریں گے، توحید و سنت کو نافذ کریں گے، انشاءاللہ دعوت دیں گے اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ مجھ سے کہنے لگے آئی بی کے آفیسر الیاس بھائی، مسجدوں میں ہم 2 آفیسرز بھیجیں گے ہر جمعے کو، نیا رول آنے والا ہے کہ جمعے کے دن 2 آفیسرز مسجد میں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ ضرور بھیجیے، بولا میں، خوشی کی بات ہے۔ جس مسجد میں انڈیا میں یا باہر میں خطبہ دیتا ہوں، مودی جی امت شاہ کو بھیج دو، بولا میں۔ پہلی لائن میں بٹھانے کی، پہلی صف میں بٹھانے کی ذمہ داری میری، انشاءاللہ۔ اللہ چاہا تو 2-3 جمعے توحید و سنت والی مسجد میں قرآن حدیث سن لیں گے، اللہ چاہے تو دونوں کلمہ پڑھ لیتے، بلا میں، انشاءاللہ۔ وہ دین کی طاقت ہے میرے بھائی، بس صرف یہ ہے اللہ کے لیے لے کے کھڑے ہونا ہے، انشاءاللہ اس کی دعوت دینا ہے، انشاءاللہ اس پر ڈٹے رہنا ہے، انشاءاللہ، اور جھجکنا نہیں ہے۔ سامنے والے ٹوٹے ہیں ایک دم۔ شنکراچاریہ سے 50 سے زیادہ ڈیبیٹ کر لیا میں، اتنا بولا، شری رام کہاں بولے میں بھگوان ہوں، میری پوجا کرو، میری مورتی بناؤ، میں ایودھیا میں پیدا ہوا؟ کہاں بولے کوسی دھارمک کتاب میں؟ لاؤ میں مان لیتا ہوں، 50 ڈیبیٹ ہے، نہیں لا سکی شنکراچاریہ، 50۔ اس کے بعد لے کر آئے تو تلسی داس کی ایک پویم لے کر آئے۔ میں بولا بھیا تلسی داس شاعر تھے، رات میں ٹن ہو کے کچھ بھی لکھ دیے تو صبح لے کے نہیں آنا، وہ ویدا گیتا اپنشد سے کچھ لائیے، نہیں لا سکے۔ سامنے والوں کے کچھ نہیں ہے۔ وَجَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل تباہ ہو گیا، باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے۔ آج یہ کوشش کر رہے ہیں when you can't beat them then ban them، جب ان کو ہرا نہیں سکتے تو بین کرو۔ کتوں کو بین کریں گے؟ بڑے بڑے حرامیوں کو دیکھ کے ہم یہاں تک آئے، تم سے بھی نپٹ لیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ فکر کی بات نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے تھوڑے دنوں کے اللہ فرما رہے ہیں چہل پہل ہے، پھر اللہ جب پکڑیں گا تو سختی سے پکڑیں گا۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور انشاءاللہ دین کی دعوت دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کب تک؟ جب تک جودھا پھر رانی نہیں بن جاتی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ علماء کے انڈر میں توحید و سنت کا کام سارے عالم میں ہم کو کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔